جنہیں ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں ہمیں اور آپ کو، کبھی ہنومان چالیسا کے نام پہ، کبھی اذان کے نام پہ۔ ہنومان چالیسا آپ کا بھجن ہے، اذان مسلمانوں کا اعلان ہے نماز کے لیے۔ بس it's enough only to call for praying of our salah. Azan means to announce and to tell the people, or people and close to the mosque, قریب آؤ مسجد کے، because حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، تمہاری کامیابی کی طرف آؤ اور تم نماز کی طرف آؤ۔ There is no intention for the اذان کا کوئی اور دوسرا مطلب اور مقصد نہیں۔ آج جن کے من میں جو آتا ہے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بول پڑتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت و ذات بڑی ابدر ٹپنی کی گئی کچھ دنوں پہلے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے جو بات کہی غلط فہمی پیدا ہوئی پورے بھارت کے اندر۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہم اور آپ تو بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایسا how is it possible and 6 year old Amma Aisha he was when she was 6 year old and that time and she had taken time out کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح کیسے پاسبل، ایک کھیلتی ہوئی بچی کا نکاح، اور 9 سال کی عمر میں ان کو کیسے محمد کے حوالے کر دیا گیا اور محمد الرسول اللہ نے ان کو قبول بھی کیا۔ How is it possible؟ یہ بات سمجھنے کی، اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا، سمجھنے کی۔ اللہ کے نبی نے، میری پہلی بات پوری ہو چکی ہے، دوسری بات شروع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کی، ایک وقت میں 9 بیوی، اور آپ نے ٹوٹل 11 شادی کی، کیونکہ پتہ ہے 3 مقصد تھے۔ سب سے پہلا علمی حکمت کی وجہ سے، اور دوسرا سیاسی حکمت کی وجہ سے۔ علمی، سیاسی اور کمبائن کرنے کی وجہ سے، جوڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ آپ کو شوق نہیں 11 شادی کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ایک ہی کافی تھی آپ، لیکن دنیا کو کچھ دینا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ میں ایکسپلین کروں گا اماں عائشہ کی شادی کیسے ہو گئی 9 سال کی عمر میں، جب آپ نبوت کے 11 سال، جب آپ مکہ میں تھے، جب آپ کو نبوت دی گئی محمد رسول اللہ کو 11 سال بیت چکے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی جو پہلی وائف، پہلی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک پروسیس میں آ کر کے نکاح ہوتا ہے اماں عائشہ سے، چھوڑ دی جاتی 2-2.5 سال تک۔ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ آتا ہے، تو 9 سال کی عمر جب ہوتی ہے اماں عائشہ کی، تو 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو جاتی۔ آپ کہیں گے کہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے یہاں 9 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے ناک سے پانی نکلتے ہیں، ناک بھی صاف نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے 9 سال کی بچی کو اپنے گھر کیسے لائے؟ دیکھیے، آدمی علاقے کے اعتبار سے اس کی عمر میں کمی بیشی ہوتی، علاقے کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ 15 سال میں یا 15 سال کے بعد دکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا، لیکن آپ عرب کنٹریز میں جائیے جہاں کی آب و ہوا گرم ہے، جہاں کا ماحول بہت زیادہ ہاٹ، جہاں ویدر سسٹم، ویدر مطلب موسم جہاں کا گرم ہوتا ہے، وہاں بہت جلدی انکریز، بہت جلدی آدمی کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی عمر کافی۔ تو اماں عائشہ 6 سال کی عمر میں نابالغ ہو سکتی، مان سکتے، لیکن نکاح ان کے ولی محترم، ان کے ابا نے کرایا تھا۔
9 سال کی عمر میں اماں عائشہ دکھنے میں ایسی لگتی تھی کہ جیسے آج کی تاریخ میں ہمارے علاقے میں جیسے 15 سال ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے تو بچیاں بالغ ہو جاتی 12 سال کے بعد، 14 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اب تو بڑھا کر 21 کر دیا، ورنہ پہلے 18 تھا کہ 18 سال کی عمر میں بچہ اور بچی بالغ ہوگی۔ تو جیسے ہمارے یہاں 14-15 سال یا 20 سال کی بچی کا عمر دکھتا، سیم ویسے ہی اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، اس وقت وہ بڑی دکھتی تھی۔ ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، پڑھو اس اتہاس کو، سیرت کی کتابوں میں پڑھو، اس ہسٹری کو، دی 100 بک کو کھنگال کر پڑھو۔ بڑے بڑے کرسچن نے، بڑے بڑے جوڈائزم کے رائٹر نے پروفیٹ محمد کے سیکنڈ وائف اماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہسٹری کو بیان کیا۔ صرف زبان کھولنے سے نہیں ہوگا میڈم شرما جی، بلکہ تحقیق کرتے پڑھتے آپ اس نبی اقدس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، جن کی مقدس ہستی کو، جن کی بیویوں کے تعداد کو آپ کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر خود پڑھ کر دیکھیں، نبی کی بیوی کا تذکرہ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمہارتھش، پورے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں، ودھو منتو 20 اونٹنیاں ان کو دی جائیں گی۔ یا اونٹنیاں مراد بہت سارے لوگوں نے کہیں کہیں پر ان سے ان کی اہلیہ کو مراد لیا ہے، ان کی بیویوں کے یعنی ازواج مطہرات مراد لیے۔ ودھومنتو دیوردش ورشمہارتھش، شوق نہیں ہے منتر و شلوک پڑھنے کا، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے، ہمارے نبی کا پاک پوتر تذکرہ، ہمارے نبی کی بلندی کا تذکرہ، ہمارے آخری انتم مہارشی انتم سندیشٹا کا پوتر بیان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت تھی 6 سال کی بچی سے، 9 سال کی بچی، ارے 9 سال کی بچی بالغ تھی، وہ 9 سال کی بچی تھی، دکھنے میں ایسی لگتی تھی۔ وہاں کے بچوں کو، شیخ کے بچوں کو اٹھا کر لاؤ آپ، حجاز مقدس سے، عرب سے لے کر آئیے، آپ دبئی سے لے کر آئیے، قطر سے لے کر آئیے، عمان و بحرین سے لے کر آئیے۔ وہاں آب و ہوا گرم ہے، وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہاں بارش بہت کم ہوتی، سال میں اگر 1 مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ من و سلوا سمجھ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھتے، وہ لوگ اس کو بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ گرمی ہے وہاں پر، تپتا ہوا علاقہ ہے پورا کا پورا، وہاں پر وقت سے پہلے ہمارے یہاں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہاں پر 9 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آبجیکشن اپنے عقل سے اور اپنے علاقے کے آب و ہوا کے آدھار سے آپ اماں عائشہ کی زندگی کے اوپر ٹپنی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادی کی، کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک وواہ ہو جائے تو دوسرا وواہ نہیں کر سکتے، بیوی بھی نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا، ان کے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں کیوں ہے ہی نہیں، لیکن اسلام میں ہے۔ کیوں ہے اسلام میں؟ اسی لیے ہے، حکمت ہے، خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کا شوہر کہیں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا پتی ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کی زندگی ہے، اب وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی، وہ بیوہ عورت، وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے، اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اگر اس کو سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد بیوی پہلے سے اس کے حق حقوق پورے کر رہا ہے، وہ اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، بلکہ اسلام میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مطلقہ عورت، تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ
بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے۔ اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد الرسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک کماری عورت، ایک کماری بیٹی اماں عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، 40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی، اور محمد الرسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آج کا جوان کھڑا ہوگا کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی ہے مائے کا لال؟ پورے بھارت نہیں، پوری دنیا کے جوانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی کون؟ اشرف خاندان، اعلیٰ خاندان، جن کو کہا گیا براہمن سگہاتمن، بہت اعلیٰ خاندان کا خوبصورت، جن کا لقب الصادق الامین، جن کی شرافت پورے عرب میں مشہور، وہ جوان ایک 40 سال کی بڑھاپے کی عمر کی، بڑھاپا جوانی جن کی ڈھل چکے ہو، ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے نکاح کیا۔ 25 سال کی عمر سے لے کر محمد رسول اللہ نے 53 سال کی عمر کن کے ساتھ بتائی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت تھی۔ میڈم شرما جی، میرے ہندو بھائیوں، پوچھو ذرا، سمان کی چیز ہے سیتا میاں، عبداللہ سالم ہمیشہ سیتا میاں، ہمیشہ لکشمن کی بیوی کے اوپر، ارملا کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن میری زبان سے آج تک کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف کوئی ایک شبد میں نے نہیں بولا۔ کیوں؟ آستھا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں سمجھا سکتا ہوں ان کو، اگر عقیدے میں کوئی غلطی ہے ان کی، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی پرماتما نہیں تھے، مریادہ پرشوتم تھے، وہ مہان ویکتی تھے، ہم ایسے سمجھا سکتے۔ میری زبان سے تقریباً پورے سال 100 مرتبہ ہندو بھائیوں کے دھارمک، ان کے مذہبی رہنماؤں کا نام لیا جاتا، لیکن کبھی بھی ہم نے بدتمیزی سے نام نہیں لیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم نے نام لیا ہے تو آگے پیچھے شری لگایا، شری رام چندر جی، شری کرشن جی، شری ہنومان جی۔ ہم نے کئی جگہ پر کمپیئر کیا ہنومان چالیسا میں اور اذان میں، جو جھگڑا چل رہا تھا بہت سی جگہ پہ، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تہو لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی، کمتی نوار سمتی کے سنگی، کنچن ورن وجاج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا۔ میں کافر نہیں بن گیا، ایکسپلین کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس منتر میں، اس بھجن میں کیا بات کہی گئی، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو دا ویری ویری رانگ وے۔ ہم تو سمجھانے کی بس کوشش کرتے ہیں، ایک کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو اذان کا مطلب اللہ کی بھکتی، اذان کا مطلب اللہ ایشور کی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ اور ہنومان چالیسا کا مطلب کوئی ہر نہ آ جائے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہنومان جی کو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہنومان جی کو یاد کر کے، ہنومان جی کو لے کر کے سیتا کو سنکٹ سے نکالا گیا تھا، راون کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ بس